تو سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عدنان درجہ پنجم کو، وہ آئیں اور اپنے موضوع ٹیلی ویژن پر تقریر پیش کریں۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نہ پروانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نہ پروانہ، صدائیں دل میں گونجی ہیں، سنا دوں حق کا افسانہ۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فحش یعنی بے حیائی اور بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ان میں بہت سی چیزیں مفید اور کارآمد ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلے تو سنیما شروع ہوا، پردہ پر ناچ گانے دکھائے جاتے تھے، اور دیندار اور بڑے بزرگ ایسی جگہوں پر جانے سے شرم اور جھجک محسوس کرتے تھے، لیکن جب سے ٹی وی کی ایجاد ہوئی ہے، تب سے بے حیائی اور بے شرمی کا گویا سیلاب سا آ گیا ہے۔ اب تو تقریباً ہر گھر سنیما ہال بن گیا ہے۔ اکثر گھروں میں لوگ ٹی وی لا کر لگا لیتے ہیں، اور جب جتنا جی چاہے اچھے برے پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہوٹل اور دیگر چائے کی دکان والے بھی اس آلہ کو اپنے یہاں لگاتے ہیں تاکہ اس کے بہانے زیادہ سے زیادہ گاہک دکان پر آئیں اور ان کی بکری بڑھ جائے۔ بعض اوقات ٹی وی پر کچھ اصلاحی پروگرام اور خبریں وغیرہ آتی ہیں، لیکن ان کی مقدار دال میں نمک کے برابر ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اس لیے ناچ گانے اور بے حیائی کے پروگراموں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آج حال یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ بھی بے حیائی اور بے شرمی والے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اصلاحی پروگرام بھی اس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ عورت کی تصویر ضرور لاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خبریں نشر کی جاتی ہے ان میں بھی خبریں پڑھ کر سنانے میں ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ آج ٹی وی پر ایسی فحش اور ننگی تصویریں آتی ہے کہ ہر شریف انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نیم برہنہ تصویر کو بیوی اور شوہر کی طرح آپس میں ملتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ٹی وی ریلے کرنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ بھائی بہن بیٹی نوجوان لڑکے لڑکیاں سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس طرح کے پروگرام میں نوجوان اور بچے جس انداز میں مردوں اور عورتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح بعد میں خود بھی عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ میں ننگا پن بڑھتا جا رہا ہے، نوجوان جن سے آوارگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ فارغ وقت لاؤ لعب میں گزار رہے ہیں۔ لوگ اپنا کام کا حرج کر کے لوگ دنوں رات کرکٹ کا میچ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے مقصد کی بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، بازیاں لگاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سنیما اور ریڈیو بے پردگی، ٹیلی ویژن سنیما اور ریڈیو بے پردگی ہے شرے محشر، یہ فتنے باعث شرمندگی۔ بے حیائی عام ہے دنیا میں ان سے آج کل، بے حیائی عام ہے دنیا میں ان سے آج کل، چھن گئی اب بسر کی راحت آسودگی۔ بچوں کا دل پڑھائی میں ہی نہیں لگتا، اسکول سے آ کر ہر وقت ٹی وی کے پاس بیٹھے رکھتے ہیں۔ ٹی وی زیادہ دیکھنے سے بینائی یعنی آنکھ سے دیکھنے کی قوت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔
ٹی وی سے متعلق کئی عبرتناک واقعات ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دو دوستوں کا واقعہ گزرا ہے۔ ایک دوست ریاض میں رہتا تھا، دوسرا جدہ میں۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کو خواب میں دکھایا کہ اس پر سخت عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے بچوں کے اصرار پر گھر میں ٹی وی لا کر لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے گزارش کی کہ میرے گھر جا کر میرے بچوں کو سمجھا دو کہ فوراً ٹی وی نکال دے۔ چنانچہ وہ صبح اٹھ کر اپنے دوست کے گھر گیا، اس کے بچوں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ مرحوم دوست کے بچوں کو بڑا صدمہ ہوا اور اسی وقت ٹی وی کو اٹھا کر پٹک دیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ دوسرے دن پھر مرحوم دوست خواب میں دکھائی پڑا۔ اس بار وہ کافی خوش تھا، اس پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اس ایمان سے اس برائی کی طرف مائل ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر میں ٹی وی لا کر لگا دیتے ہیں۔ ایک برائی تو وہ ہوتی ہے جو خود اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن ٹی وی کی برائی ایسی ہے کہ اس کو نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ اکثر گھروں میں محلے کے لوگ بھی آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ ٹی وی دیکھ کر غلط راستے پکڑیں گے، ان سب کا وبال ٹی وی لانے والے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک جو غلطی کی ہے اس کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے یہ طے کر لے کہ ٹی وی کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد عدنان سلمہ، جو ہمارے اور آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے عنوان پر بہت ہی عمدہ تقریر پیش کر رہے تھے۔